اکثر ایک لفظ سننے میں آتا ہے، خاص طور پر جب اسلامی قانون یا فقہ کی بات ہو، اور وہ لفظ ہے تقلید۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بہت اہم ہے، لیکن اکثر اس پر سوال بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ تو آج ہم اسی موضوع کی گہرائی میں اتریں گے اور سمجھیں گے کہ آخر یہ ہے کیا۔ اور یہی وہ سب سے بڑا سوال ہے جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے۔ بھائی اگر ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت موجود ہے تو پھر کسی عالم کی تشریح کی پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلیے اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بڑے سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب ایک ہی صفحے پر ہوں۔ تو سب سے پہلے آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم تقلید کہتے ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو دیکھیے، آسان لفظوں میں تقلید کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام مسلمان جو خود قرآن و سنت سے براہ راست مسائل نکالنے کی گہری مہارت نہیں رکھتا، وہ ایک مستند اور قابل عالم یعنی مجتہد کی اس تحقیق اور فیصلے پر عمل کرتا ہے۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ یہ ان پیچیدہ مسائل کے لیے ہے جن کا واضح حکم قرآن و حدیث میں براہ راست نہیں ملتا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم کسی بھی شعبے میں ماہرین کے علم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت ہی اہم فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ تقلید کا تعلق ایمان کے بنیادی عقائد سے نہیں ہے، مطلب اللہ پر ایمان، نماز پڑھنے کا حکم، یہ چیزیں تو سب پر واضح ہیں۔ تقلید کا دائرہ کار وہ عملی اور پیچیدہ مسائل ہیں جہاں ایک ماہر کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ تقلید کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا قرآن و سنت اور عام عقل یعنی منطق اس کی حمایت کرتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کی بنیاد ہمیں سب سے پہلے خود قرآن میں ملتی ہے۔ یہ آیت ایک سنہری اصول بتاتی ہے کہ اگر نہیں جانتے تو ان سے پوچھو جو علم رکھتے ہیں۔ یہ صرف دینی معاملات میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے ایک بنیادی ہدایت ہے۔ اور پھر ہمیں اس کی مثال سنت سے بھی ملتی ہے۔ یہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بعد دو سب سے زیادہ علم والے صحابہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کی ہدایت فرما رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے رہنمائی کے لیے ایک قابل اعتماد سلسلہ قائم کرنے کی واضح مثال ہے۔ اور پھر آتی ہے منطق کی بات، جو بالکل واضح ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہر وقت ایسا ہی تو کرتے ہیں۔ جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، قانونی مسئلہ ہو تو وکیل سے مشورہ کرتے ہیں، ہم ان کے علم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح دینی معاملات کی باریکیوں کے لیے بھی ایک ماہر علم یعنی عالم کی ضرورت کو سمجھنا بالکل منطقی ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ ماہرین سے پوچھنا ضروری ہے، لیکن اسلامک تاریخ میں تو کئی بڑے بڑے ماہرین یعنی ائمہ کرام گزرے ہیں۔ تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ کسی ایک ہی امام کسی ایک ہی راستے پر چلنا ضروری ہے؟ اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین کو اپنی خواہشات کے تابع ہونے سے بچایا جائے۔ اگر ہر شخص ہر امام کی رائے میں سے اپنی آسانی اور سہولت والی بات چننا شروع کر دے تو وہ دراصل دین کی نہیں بلکہ اپنی ذاتی خواہشات کی پیروی کر رہا ہوگا۔ آئیے اسے ایک بڑی آسان سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص نے وضو کیا ہے، اب اس کے جسم سے خون نکلتا ہے۔ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ کی رائے لیتا ہے جن کے مطابق خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، پھر تھوڑی دیر بعد وہی شخص اپنی بیوی کو چھوتا ہے اور اس بار وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی رائے پر عمل کرتا ہے جن کے نزدیک اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ ہے اس مثال کا اصل نقطہ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اگرچہ اس شخص نے ہر قدم پر کسی نہ کسی امام کے قول کو لیا، لیکن اس نے ایک ایسی صورتحال بنا دی جس میں اس کی عبادت ان دونوں اماموں میں سے کسی کے نزدیک بھی قابل قبول نہیں رہی۔ کیوں؟ کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک بیوی کو چھونے سے وضو ٹوٹ گیا تھا اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک خون بہنے سے۔ یہ اقتباس اسی بات کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اس طرح اپنی مرضی سے راستے بنانا دراصل دین پر چلنا نہیں بلکہ اپنی خواہشات پر چلنا ہے، جسے علماء نے متفقہ طور پر منع کیا ہے۔ اسی لیے ایک راستے پر چلنے پر زور دیا جاتا ہے تاکہ انسان دین پر چلے، نہ کہ اپنی مرضی پر۔ تو یہ جو ایک امام کی پیروی کا نظام ہے، کیا یہ کوئی نئی ایجاد ہے یا اس کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں؟ آئیے ذرا اس کے تاریخی تسلسل پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں ہم علم کے منتقل ہونے کا ایک بڑا خوبصورت سلسلہ دیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام اپنے میں سے سب سے زیادہ علم والوں سے رہنمائی لیتے، ان کے بعد آنے والی نسل یعنی تابعین صحابہ پر اعتماد کرتے، اور اسی طرح علم اور اعتماد کی یہ زنجیر نسل در نسل آگے بڑھتی رہی۔ تو یہ کوئی نیا نظام نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کے شروع سے ہی اس کی بنیادیں موجود ہیں۔ اور یہ بات شاید بہت سے لوگوں کے لیے کافی حیران کن ہو۔ یہ وہ عظیم محدثین ہیں جن کی کتابوں سے ہم آج دین سیکھتے ہیں: امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی۔
حدیث کے ان ماہرین نے بھی فقہی مسائل میں کسی نہ کسی امام کی تقلید کی۔ یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ علم کی دنیا میں تقلید کو کس قدر قبولیت حاصل رہی ہے۔ 18ویں صدی کے عظیم عالم شاہ ولی اللہ دہلوی اس پورے نظام کو ایک اور ہی زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک چاروں آئمہ پر امت کا متفق ہو جانا محض ایک اتفاق نہیں، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت اور ایک الہامی راز چھپا ہوا ہے۔ تو آخر میں ہم گھوم پھر کر اسی سوال پر واپس آتے ہیں۔ اس ساری وضاحت کے بعد یہ سوچنا ہر ایک پر منحصر ہے، کیا تقلید کا یہ نظام دین پر عمل کو آسان اور محفوظ بنانے کے لیے ایک ڈھال ہے، یا یہ براہ راست قرآن و سنت سے تعلق میں ایک رکاوٹ بنتا ہے؟ اس پر غور و فکر کرنا علم کے اس سفر کا سب سے اہم قدم ہے۔